السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک وہ اپنی چوکھٹ پر سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العزت کی توفیق سے گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے حج بیت اللہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور حج کے جتنے ارکان ہیں ان کے حوالے سے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں اور حج کی اقسام کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کی تھی۔ اسی گفتگو کو کچھ آگے بڑھاتے ہوئے آج حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کی طرف انشاءاللہ آئندہ ہم گفتگو کریں گے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ نقل کیا کہ اللہ کے گھر کعبہ کا، بیت اللہ کا سب سے پہلے طواف فرشتوں نے کیا۔ یہ روئے زمین کی وہ عبادت گاہ ہے جسے سب سے پہلے بنایا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں۔ یہ روئے زمین کی سب سے پہلی مسجد ہے، یہ روئے زمین کی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، اور اس گھر کا طواف سب سے پہلے فرشتوں نے کیا۔ فرشتوں نے اللہ کے اس گھر کا طواف کیا، اللہ اکبر۔ اور دوسری روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام تشریف لائے زمین پر جنت سے، اور انہوں نے اس گھر کا طواف کیا، سب سے پہلے اس گھر کا طواف کرنے والے فرشتے اور اس کے بعد انسانوں میں سب سے پہلے اس گھر کا طواف کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام طواف سے فارغ ہوئے اور ان کی ملاقات فرشتوں سے ہوئی، وہاں پر اللہ کے فرشتے بھی موجود تھے، تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو مبارک دی، اللہ کے گھر کے طواف کی فرشتوں نے مبارک دی آدم علیہ السلام کو، اور مبارکباد دیتے ہوئے عرض کیا کہ ہم نے آپ سے 2000 سال پہلے اس گھر کا طواف کیا۔ آدم علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے 2000 سال پہلے اس گھر کا طواف کیا ہے، اللہ اکبر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ جب تم طواف کرتے تھے اس گھر کا تو کیا پڑھتے تھے؟
فرشتوں سے پوچھا کہ تم طواف کرتے ہوئے تمہاری تسبیح، تمہارا ذکر کون سا تھا جو تم طواف کرتے ہوئے پڑھتے تھے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم پڑھتے تھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کہا آدم تجھے مبارک، تو نے اللہ کے گھر کا طواف کیا، ہم نے تم سے 2000 سال پہلے اس گھر کا طواف کیا۔ تو سب سے پہلے فرشتوں نے اس گھر کا طواف کیا، اور انسانوں میں سب سے پہلے اللہ کے گھر اور بیت اللہ کا طواف کرنے والے وہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سابقہ کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے، وہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے، اور وہ فرمانے لگے کہ میں نے سابقہ کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ جس بھی فرشتے کو اللہ زمین پہ بھیجتا ہے، جو بھی فرشتہ آسمانوں سے زمین کی طرف آتا ہے اور اللہ رب العزت اسے زمین پر بھیجتا ہے، اسے بیت اللہ کی زیارت کا حکم دیتا ہے کہ تم زمین پہ جا رہے ہو، سب سے پہلے تم نے جا کر میرے گھر کی زیارت کرنی ہے، بیت اللہ کی زیارت کا حکم دیتا ہے۔ تو وہ فرشتہ عرش سے آسمانوں سے احرام باندھ کر تلبیہ کہتے ہوئے وہ زمین پہ اترتا ہے، وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وہ عرش سے احرام باندھ کے چلتا ہے، تلبیہ پڑھتے ہوئے آتا ہے، رب کے حکم کے مطابق اس گھر کی زیارت اور اس گھر کا طواف کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات وہ طواف کرنے کے بعد پھر وہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ جو بھی فرشتہ، حضرت وہاب کہتے ہیں، یہ میں نے پچھلی کتابوں میں یہ بات پڑھی، اور اخبار مکہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے یہ روایت بھی مروی ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، تو جب سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے پروں پر گرد پڑی ہوئی تھی، ڈسٹ پڑی ہوئی تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، پروں کے اوپر غبار تھا، ڈسٹ تھی، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو انہوں نے عرض کی کہ حضور یہ میں بیت اللہ کی زیارت کر کے آ رہا ہوں، حجر اسود کے پاس فرشتوں کا ہجوم تھا اور گرد اڑ رہی تھی، یہ اس ہجوم کی وجہ سے اڑنے والی گرد ہے جس کا اثر آپ میرے پروں پہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرات انسانوں میں سب سے پہلے جس شخصیت نے اللہ کے گھر کا حج کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام، فرشتوں نے اس کا طواف کیا، اور اس گھر کا حج کرنے کی سعادت سب سے پہلے انسانوں میں کسے حاصل ہوئی؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے انسانوں میں حج کیا۔ محدث ابو الشیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ابن خزیمہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا کہ صحیح ابن خزیمہ کی یہ روایت ہے، انہوں نے نقل کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے تمام حج پیدل کیے، ان کو سری لنکا کا مسراندیپ کا جو جزیرہ تھا وہاں اتارا گیا، حضرت حوا کو وہاں مکہ کی دھرتی پہ اتارا گیا، جدہ میں آپ کی قبر ہے، حضرت حوا کی قبر جدہ میں، حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں اتارا گیا۔ جتنے حج کیے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کے وہ پیدل حج فرمائے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے حجوں کی تعداد 300 ہے اور ان کے عمروں کی تعداد 700 ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد 300 حج 700 عمریں، فرمایا آدم علیہ السلام نے جتنے حج کیے ہیں پیدل کیے۔ سب سے پہلے اللہ کے گھر کا حج اور بیت اللہ کا حج اور وہاں کی زیارت، طواف اور یہ سارے جو مناسک ہیں یہ ادا کرنے کی سعادت، یہ شرف کن کو حاصل ہے؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر صحیح ابن خزیمہ کی یہ جو روایت ہے اس میں ہے کہ مقام عرفات پر، عرفات کے میدان میں ملاقات ہوئی جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی، جب انہوں نے حج کیا اس بات پر، تو جبریل امین علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ
اے آدم اللہ آپ کا حج مقبول کرے، آپ کا حج مقبول ہو، مبارک ہو آپ کو، آپ کا حج قبول ہو۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی اور فرمایا کہ اے آدم ہم نے آپ کی ولادت سے 50,000 سال پہلے اس گھر کا طواف کیا۔ یہ روح زمین کی وہ پہلی عبادت کا، اللہ اکبر، اور انسانوں میں سب سے پہلے۔ اور پھر حضرات اللہ کے ہر نبی نے اس گھر کا حج کیا، جتنے نبی دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، اپنے اپنے دور کے اندر اللہ کے ہر نبی نے اس بیت اللہ کا حج کیا، یہاں کی زیارت کی، یہاں کا طواف کیا اور یہاں مناسک حج ادا کی۔ اللہ کے ہر نبی نے اس گھر کا حج کیا، اور اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا، اور بعض تو کسی نے ایک دفعہ کیا، کسی نے زیادہ مرتبہ کیا، اور بعض ایسے نبی بھی گزرے ہیں کہ جب ان کی امتوں پہ عذاب آیا تو وہ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر حرم میں آ گئے، اور ایک بڑی تعداد جو ہے انبیاء کی، ان کے مزارات بھی حرم کے ارد گرد ہیں۔ حتیم کعبہ کے اندر بھی روایات یہ ملتی ہیں کہ بہت سے انبیاء کے مزارات ہیں، یعنی بعض قوموں کے اوپر جب عذاب آتا تو ان کے نبی اس علاقے کو چھوڑ کر حرم میں آ جاتے تھے، امت تباہ ہو گئی ساری، نبی حرم میں آ گئے اور پھر یہی زندگی گزری ان کی، اور اسی علاقے کے اندر ان کا وصال ہوا۔ تو یہ جو علاقہ ہے یہاں پر بہت سے انبیاء کی قبریں بھی ہیں، یہیں پر ان کو دفن کیا گیا، اللہ اکبر۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کتنے حج کیے، آپ نے کتنے عمرے کیے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے اس بات پر تو تمام امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ ہجرت کے بعد صرف ایک حج آپ نے فرمایا۔ جب ہجرت فرمائی آپ نے مکہ سے مدینہ منورہ کی جانب، مکہ شریف سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو پھر وہ آخری حج حجۃ الوداع جو ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا، وہ آخری حج حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ اکبر۔ اور وہ 10 ہجری تھی جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے آپ تشریف لائے۔ لیکن مختلف روایات جو ہیں کتابوں کے اندر آئی ہیں کہ ہجرت سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اعلان نبوت کے بعد۔ اور یہ اگر آپ تاریخ اور کتابیں پڑھ کے دیکھیں تو زمانہ جاہلیت کے اندر مشرکین مکہ یہ بھی حج کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنی رسمیں بنائی ہوئی تھی، اضافے کیے ہوئے تھے، کئی غلط کام بھی بیچ میں شامل کیے ہوئے تھے، لیکن بہرصورت یہ لوگ حج کے ایام کے اندر حج کیا کرتے تھے اپنے جو ان کے طور طریقے تھے اس کے مطابق۔ تو حضور کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے ترمذی شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ایک روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت سے پہلے 2 حج کیے، ایک روایت یہ۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے، وہ فرماتے ہیں 3 حج کیے، یعنی مدینہ منورہ جانے سے پہلے۔ تیسری روایت امام حاکم نے سند صحیح سے حضرت سفیان ثوری سے نقل کیا کہ حضور کریم علیہ السلام نے بہت سے حج فرمائے، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے حجوں کی تعداد معلوم نہیں ہے، کتنے حج آپ نے فرمائے، یعنی ہجرت سے پہلے۔ یہ مختلف آراء جو ہیں وہ، اور حافظ ابن اسیر نے انہوں نے کہا کہ حج ہر سال ہجرت سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے ادا فرمایا۔ یہ آراء مختلف جو تھیں، اور اس کی تائید حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں جب تک حضور مکہ میں رہے ہر سال حج فرماتے تھے، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں حافظ ابن حجر، وہ کہتے ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ قریش جو تھے مکہ والے، انہوں نے زمانہ جاہلیت میں کبھی حج ترک نہیں کیا تھا، تو ان لوگوں نے اگر کبھی ترک نہیں کیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ترک فرمایا؟ تو یہ ان کی رائے اس حوالے سے، اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات یہ حج کے حوالے سے بات تھی، عمرے کے حوالے سے بھی 1-2 باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ سب سے پہلا عمرہ اللہ کے گھر میں کس نے ادا کیا؟ عمرے کے اندر طواف ہوتا ہے، صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بال کٹواتے ہیں، حلق کرواتے ہیں، قصر کرواتے ہیں، اور اس کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ سب سے پہلے مشہور جو روایت ہے
کہ سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی، یعنی یہ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے کعبہ کو تعمیر کیا، بیت اللہ شریف کو بنایا، اور بنانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، اور ان دعاؤں میں ایک یہ بھی دعا تھی کہ ہمیں اس گھر کے مناسک جو ہیں ان کی تعلیم عطا فرما، ہمیں بتا کہ اس گھر کے مناسک کیا ہیں، حج کس طرح کرنا ہے، طواف کس طرح کرنا ہے، یہاں مناسک کس طرح ادا کرنا ہے، تو ہمیں تعلیم دے اس چیز کی۔ یہ بھی دعاؤں میں ایک بات ان کی شامل تھی۔ اور پھر جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر بتایا کہ اس طرح طواف کرنا ہے، اس طرح 7 چکر کمپلیٹ کرنے ہیں، اور اس طرح صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے، اور اس مقام پر، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز جو ہے وہ ادا کرنی ہے۔ پھر بقیہ جو مناسک کے حج تھے اس کی تعلیم بھی جبریل امین علیہ السلام نے دی۔ اور یہ سب سے پہلے بعض روایات کے مطابق، مشہور روایات کے مطابق یہی ہے کہ سب سے پہلے عمرہ کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ اور بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو صحیح ہے صفا مروہ کی، یہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی فرمائی۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے ہجرت کے بعد ایک ہی حج فرمایا، اور وہ 10 ہجری میں تھا۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا، 10 میں آپ نے تیاری فرمائی، 1.25 لاکھ سے زائد لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے عمروں کے حوالے سے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے کتنے عمرے ادا فرمائے، اللہ اکبر۔ ہجرت کے بعد حضور سید عالم علیہ السلام نے 4 عمرے ادا کیے۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے ادا فرمائے، اور ان تمام کا احرام سرکار نے ذیقعد میں باندھا ہے، یہی جو مہینہ اب گزر رہا ہے، یعنی جب بھی سرکار عمرے کے لیے تشریف لے کر گئے ہیں یہی مہینہ۔ 4 عمرے آپ نے فرمائے، اور 4 کے لیے احرام اسی ماہ مبارک میں آپ نے فرمایا۔ 3 کی ادائیگی بھی اسی مہینے میں ہوئی، 4 مرتبہ آپ تشریف لے کر گئے، 3 عمروں کی ادائیگی نبی پاک علیہ السلام نے اسی ذیقعد کے مہینے میں فرمائی۔ اور جو ایک عمرہ ہے وہ آپ نے حج کے ساتھ ذوالحجہ کے اندر پورا کیا، جب آپ حج کے لیے تشریف لے کر گئے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کریم علیہ السلام کی مکہ مکرمہ کی طرف روانگی ہجرت کے بعد 5 مرتبہ ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام کی حرم کعبہ کے اندر تشریف آوری بھی ہوئی۔ میں اس پر آگے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اگلے جمعہ سے ہم جو حضور کریم علیہ السلام کا سفر ہے مدینہ منورہ سے مکہ کی جانب، اس پر پھر کلام شروع کریں گے کہ کس طرح سرکار نے حج فرمایا، آپ کا جرنی کس طرح سٹارٹ ہوا، اور کیسے کیسے آپ تشریف لے گئے، کہاں کہاں رکے، کیا کیا احکامات آپ نے دیے، اور کس طرح میرے آقا کریم علیہ السلام نے حج ادا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرات، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے، اور پھر آپ نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک حج ہجرت کے بعد آپ نے ادا کیا، عمروں کی تعداد آپ کی 4 رہی، اور پھر جب حضور کریم علیہ السلام تشریف لے کر گئے حرم مکہ کے اندر، 9 مقامات ایسے ہیں حرم کعبہ میں جہاں سرکار نے نماز ادا کی۔ اہل سیرت نگاروں نے، یعنی کمال ہے کہ ہر چیز محفوظ ہے نبی پاک علیہ السلام کی۔ جہاں حضور ٹھہرے، جہاں نمازیں پڑھی، جہاں آپ نے قیام فرمایا، جہاں راتیں بسر کی، جہاں وضو کیا، جہاں رفع حاجت کی، ایک ایک چیز سیرت نگاروں نے محفوظ رکھی۔ یعنی یہ بھی میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اعجاز ہے، اور یہ شان ہے کہ ہمارے نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ صبح قیامت تک انسانیت کے لیے محفوظ ہے۔ اللہ نے ایسا رہنمائی کا انتظام کیا، ایک ایک چیز محفوظ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حرم کعبہ میں کہاں کہاں نماز پڑھی،
9 مقامات کی نشاندہی اہل سیرت نگاروں نے 9 مقامات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلا مقام تو یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ طواف کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز ادا کی کہ مقام ابراہیم آپ کے سامنے تھا اور اس سے آگے بیت اللہ تھا۔ اس سیر میں نبی پاک علیہ السلام، یہ ہم میں سے اکثر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے، ویسے تو اس سمت میں جہاں بھی جگہ مل جائے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے نوافل ادا کیے طواف کے بعد تو مقام ابراہیم آپ کے سامنے تھا اور اس سے آگے پھر بیت اللہ تھا۔ اس مقام پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر باب کعبہ کے بالکل ساتھ جہاں کعبہ شریف کا ڈور ہے، دروازہ ہے کعبہ شریف کا، اگر آپ اسی ڈور کی رائٹ سائڈ پر جو دیوار ہے نیچے اور اس پہ دیکھیں تو وہاں براؤن کلر کے 4-5 چھوٹے چھوٹے پتھر لگے ہوئے ہیں دیوار کے ساتھ۔ کعبے کے ڈور کے بالکل نیچے رائٹ سائڈ پر، کیونکہ چاروں طرف دیواریں کعبہ کے وہ ٹیک سی بنی ہوئی ہے ڈھلوان نما، اس ڈھلوان نما جو کعبے کے بالکل نیچے، یعنی یہاں ڈور ہے تو اس طرف بالکل رائٹ سائڈ پر نیچے چھوٹے چھوٹے پتھر 5-7 لگے ہوئے۔ حضور کریم علیہ السلام نے وہاں پر نماز ادا فرمایا یہ وہ مقام ہے جہاں جبریل نے 2 مرتبہ مجھے میری امامت کی، جبریل امین علیہ السلام، یہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نماز ادا کی، وہاں وہ نشان موجود ہے آج۔ اللہ اکبر۔ جو کعبہ شریف کا رکن شمالی ہے، اس رکن شمالی کے پاس بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا میں، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تو میں انہیں لے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ جب وہاں رکن شمالی کے پاس پہنچے ہم تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ یہاں ٹھہرو، پھر انہوں نے وہاں پر نماز ادا کی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہاں پر نماز کیوں پڑھی؟ انہوں نے کہا اس لیے پڑھی کہ میں نے یہاں سرکار کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آئی کہ صحابہ کرام ان جگہوں کو تلاش کرتے تھے جن کی نسبت نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے۔ صحابہ ان جگہوں کو تلاش کرتے تھے، وہاں اہتمام کے ساتھ جاتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، نمازیں وہاں پر ادا کرتے تھے۔ اور یہ بہت سی روایات ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ایک صحابی رسول کی یہ واقعہ آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا کہ انہوں نے عرض کی تھی کہ میرے گھر تشریف لے چلیں اور میرے گھر میں جا کے نماز ادا کر دیں، جتھے تجھے نماز پڑھ دے ہوگے میں اس جگہ کو اپنی مسجد بنا لوں گا، پھر میں بھی میرے گھر والے بھی وہیں نماز ادا کیا کریں گے۔ اور پھر آقا ان کی دعوت پہ تشریف لے گئے، پھر ان سے پوچھا تم کہاں چاہتے ہو میں نماز پڑھوں؟ انہوں نے پھر ایک کونے کی طرف نشاندہی کی کہ آپ یہاں نماز ادا کریں۔ سرکار نے وہاں پہ نماز پڑھی، انہوں نے پھر اس جگہ کو اپنے لیے مسجد بنا لی۔ یعنی یہ بخاری شریف کی یہ روایات ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ یہ رکن شمالی کے پاس یہاں رکو اور یہاں پر نفل میں نے پڑھنے ہیں، نماز پڑھنی ہے، کیونکہ میں نے یہاں سرکار کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اصل میں یہ جو اب وہاں پر کوئی اس مقام پر نماز پڑھنے کا حکم نہیں تھا سرکار نے دیا کہ تجھے اتنے نماز پڑھنی ہے چونکہ میں اتنے نماز پڑھنی ہے، یہ محبت ذوق اور عشق کی بات ہے۔ صحابہ کرام بھی شریعت کو جانتے تھے، انہوں نے سیکھی شریعت خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے تھی۔ یہ آج کل اکثر یہ سوال لوگ بعض اوقات جو ہوتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں یہ بات کئی مرتبہ۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ غار حرا پر ہم حاضر ہوئے تو وہاں ایک شخص نے کہا کیا یہاں غار حرا پہ ایک نوجوان وہاں موجود تھا، مکہ یونیورسٹی کا غالباً کوئی اسٹوڈنٹ تھا بیٹھا ہوا، اس سے ایسی باتیں شروع ہوئی تو اس نے کہا اے غار حرا تے آن کی کیڑی ضرورت ہے، اتنے کیا سرکار نے حکم دیتا ہے آن میں؟ بھئی یہاں آنا کوئی ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ کوئی حکم دیا ہے کہ یہاں ہو نوافل پڑھو غار ثور پہ جاؤ، ایویں ہی دوسری طریقے بنا لیں؟ کیا ان باتوں کا صحابہ کو نہیں پتا تھا؟ عبداللہ ابن عباس جیسی شخصیت کو نہیں پتا تھا کہ یہاں تو حکم نہیں دیا نا رکن شمالی کے پاس، جاتے جاتے رک گئے، فرمایا یہاں رکو، میں نے یہاں نماز پڑھنی ہے۔ کیوں پڑھنی ہے؟ اس لیے کہ میں نے اس جگہ پر مصطفیٰ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔
یہ محبت ذوق اور شوق کی بات ہے جسے اللہ عطا کر دے. اگر کسی کو یہ عشق و محبت نصیب نہ ہو تو اس کا مقدر. اگر کوئی اپنی محبت ذوق و شوق کے اندر پڑھتا ہے جا کر تو یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کا ذوق ہے، حکم نہیں ہے. لیکن عشق اور محبت اس کا تقاضا یہ کرتی ہے کہ جن جگہوں کی نسبت محبوب سے ہے ان جگہوں کا احترام بھی کرو اور وہاں جا کر نوافل بھی پڑھو اور برکتیں بھی حاصل کرو اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرو. کیونکہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کی سنتیں ہیں. بلکہ بخاری شریف میں آگے اس کا میں ذکر آئے گا، اس کا بخاری شریف میں ایک چیپٹر ہے. امام بخاری نے صحیح البخاری میں ایک چیپٹر قائم کیا مساجد کے باب میں، کہ ان مساجد کا بیان جو مکہ اور مدینے کے راستے میں. امام بخاری نے صحیح البخاری میں ایک چیپٹر اور ہیڈنگ قائم کی ہے اور اس میں ان مسجدوں کا ذکر کیا ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہیں. اور وہ مسجدیں کس لیے بنائی گئی؟ وہ مسجدیں ان جگہوں پر بنی جہاں جہاں جب حضور کریم علیہ السلام آخری حج کے لیے حجۃ الوداع کے لیے آپ جا رہے تھے، جہاں جہاں نبی پاک علیہ السلام نے نمازیں پڑھی، بعد میں حضور کے غلاموں نے اور اہل ایمان نے وہاں پر مسجدیں قائم کر دیں. اور عبداللہ ابن عمر جیسی شخصیت جب بھی گزرتی تھی ان جگہوں کو تلاش کر کر کے ان مقامات پہ نمازیں پڑھا کر. یہ امام بخاری نے پورا چیپٹر قائم کیا بخاری شریف کے اندر کہ ان مساجد کا بیان، اس کی ہیڈنگ ہے ان مساجد کا بیان جو مکہ اور مدینہ کے راستے کے درمیان میں. اور وہ کس لیے تھی کہ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے حج کے لیے، جہاں جہاں آپ تشریف لے کر گئے وہاں پر آپ نے نمازیں ادا فرمائیں. اللہ اکبر. اور حجر اسود کے پاس یہ بھی وہ مقام ہے، حجر اسود کے پاس بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی. اور حجر اسود اور جو مطاف کا کنارہ ہے، اس کنارے پر بھی حجر اسود کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علاقہ تھا، اس کے بالکل سامنے یہاں بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی. ایک روایت ہے فتح مکہ کے دن کعبے کے دروازے کے سامنے سرکار نے نماز ادا کی. کعبے کے دروازے کے سامنے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی. اللہ اکبر. اور ایک روایت میں حضرت مطلب بن ابی وداع وہ فرماتے ہیں میں نے رکن غربی کے پاس حضور کریم علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ کی پشت باب عمرہ کی طرف تھی. باب عمرہ آج بھی ڈور موجود ہے کعبہ شریف. کہا باب عمرہ کی طرف پشت تھی اور رکن غربی کے پاس آپ کھڑے ہوئے تھے. اس مقام پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی. میرے آقا کریم علیہ السلام نے. اللہ اکبر. ابن اسحاق نے لکھا کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان نبی پاک علیہ السلام نے نماز ادا کی. حجر اسود اور رکن یمانی ان دونوں کے درمیان. رکن یمانی حجر اسود سے جو پیچھے والا کارنر ہے، وہاں سے جو کعبے کا غلاف ہے وہ بالکل ایسے کٹا ہوا ہوتا ہے اور دیوار نظر آ رہی ہوتی ہے. رکن یمانی اسے کہتے ہیں. یمن کی جانب وہ کارنر، یمن اس سائڈ پہ پڑتا ہے اس لیے اس کا نام رکن یمانی ہے. یمن کی طرف والا کارنر کونا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گزرتے تھے رکن یمانی کی تعظیم فرمایا کرتے تھے. آپ اس کو ہاتھ لگایا کرتے تھے. آگے وہ روایات آئیں گی کہ سرکار جب اس کا طواف فرماتے، جب رکن یمانی کی طرف سے گزر ہوتا تو حضور ہاتھ لگاتے تھے، اس کی تعظیم فرماتے تھے اس کونے کی. وہ آج بھی وہ کونا اتنا اس کے اوپر غلاف نہیں ہوتا، وہ کونا کارنر جو ہے وہ خالی ہوتا ہے رکن یمانی. اس سے اگلا والا رکن اسود ہے، حجر اسود والا. اور یہ جو دیوار ہے اصل میں یہ وہ دیوار ہے جو اصل اس فاؤنڈیشن پہ کھڑی ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا. تو اس دن دونوں جگہوں کے دوران رکن اسود، حجر اسود اور جو پچھلا کارنر یمانی، اس کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی نماز ادا فرمائی. اللہ اکبر. اور پھر حتیم کعبہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی. یہ جو سائڈ میں کھلی جگہ ہے یہ بھی کعبے کا حصہ ہے. یہ اللہ نے ہم غریبوں کے لیے کھلا رکھوایا ہوا ہے. جب یہ بلڈنگ بنا رہے تھے کعبہ کی تو یہ کعبہ کا آج تو بالکل یہ سکوئر کے اندر بلڈنگ نظر آتی ہے نا، اس وقت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم سے اور پھر پہلے سے یہ بالکل چوکور اس کی عمارت نہیں تھی. آگے سے یہ ایسے گولائی میں تھی جو حتیم والی دیوار ہے گول. جب اس کی تعمیر کرنے لگے تو پیسے مک گئے.
انہیں کہا چلو ادھا چھڑ دیو انہاں تے اینی کی چھت لو. پیسے ختم ہو گئے, فنڈنگ ختم ہو گئی, انہوں نے اتنی عمارت بنا دی. 2 دروازے اس کے رکھے. اصل میں اس کے 2 دروازے تھے, بعد میں یہ تو قریش نے پھر ایک دروازہ کر دیا, وگرنہ ایک طرف سے لوگ داخل ہوتے تھے, دوسری طرف سے نکلتے تھے. لیکن وہ جگہ اب نہیں تھی. لیکن حتیم والی وہ جو باہر والی جگہ ہے جس کے ساتھ اتنی اونچی اونچی دیوار ہے, یہ بھی کعبے کا حصہ ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ انہوں نے تو صرف بادشاہوں کو اندر جانے دینا تھا, رب نے حضور کی امت کے لیے سبب لگا دیا کہ اب قیامت تک فرمایا جیڑا بھی حتیم وچ نماز پڑھے انہیں کعبے دے اندر نماز پڑھی. جس نے حتیم میں پڑھی گویا اس نے کہا یہ کعبے کا حصہ ہے, اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھی. آپ دیکھتے ہیں طواف بھی اسی کے باہر ہوتا ہے. حضور کریم علیہ السلام نے اس مقام پر بھی نماز ادا فرمائی. اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں یہ ممکن ہے کہ وہ نماز آپ کی میزاب رحمت کے نیچے ہو, جو کعبے کا پرنالہ ہے, میزاب رحمت اسے کہتے ہیں. کہا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز وہاں پر ادا فرمائی وہ میزاب رحمت کے نیچے ہو, کیونکہ یہ جو مقام ہے میزاب رحمت والا, یہ بھی دعاؤں کی قبولیت والا مقام ہے, جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. کبھی موقع ملے زندگی میں تو اس مقام پر, یہ میں مقامات اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اب جب کبھی آپ جائیں تو آپ کو پتہ ہو کہ نبی پاک علیہ السلام نے کن کن جگہوں پہ نمازیں پڑھی ہیں, اور بندہ کوشش کرے کہ میں بھی ان مقامات کی برکتیں حاصل کروں اور وہاں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کروں. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, آپ نے فرمایا کہ اخیار کی جائے نماز پر نماز پڑھو, اخیار کی جائے نماز پر نماز ادا کرو. اللہ اکبر. اور ابرار کے پانی سے پیو. اخیار کی جگہ پہ نماز پڑھو اور ابرار کے پانی سے پیو. اور لوگوں نے پھر آپ سے پوچھا, سوال کیا آپ سے کہ یہ اخیار کی جگہ کون سی ہے؟ فرمایا یہ اخیار کی جگہ میزاب رحمت کے نیچے. اخیار کی جگہ یہ میزاب رحمت کے نیچے والی جگہ ہے. ابرار کا پانی کون سا ہے؟ فرمایا وہ زمزم کا پانی, جنتی پانی, زمزم کا پانی, یہ ابرار کا پانی ہے. اللہ اکبر. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کے اندر بھی نماز ادا کی. جس طرح یہ مقامات, ان میں ایک مقام وہ ہے جو کعبہ شریف کے اندر جہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی. اندر کعبہ شریف کی عمارت کے 6 ستون تھے اس وقت, اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے نماز ادا کرنے کے لیے تو 2 آپ کے دائیں جانب تھے, 1 آپ کے بائیں جانب تھا, 3 آپ کے پیچھے تھے. اور آج اس جگہ پر کعبے کی عمارت کے اندر دیوار پر بھی اور زمین پر بھی ایک مصلی بنا ہوا ہے. وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی. وہ محفوظ ہے, وہ نشان موجود ہے آج. تو یہ کعبہ شریف کے اندر, حرم شریف کے اندر, مسجد حرام کے اندر 9 مقامات ایسے ہیں جن کی سیرت نگاروں نے نشاندہی کی, جن کا روایات میں ذکر آیا جہاں جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی, جہاں حضور کریم علیہ السلام نے نماز ادا کی. تو یہ وہ مقامات ہیں. حضرات 9 ہجری میں حج فرض ہوا. سیدنا صدیق اکبر کو امیر حج بنا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا, اور آپ نے حج 10 ہجری میں فرمایا جو آپ کا آخری حج ہے. اس کی روانگی کیسے ہوئی, کہاں کہاں سفر میں آپ تشریف فرما ہوئے, کہاں آپ نے نمازیں پڑھی, کہاں آپ نے احرام باندھا, کیا کیا احکامات آپ نے جاری کیے. انشاءاللہ اس پر آئندہ جمعے سے گفتگو شروع کریں گے. یہ حضور کریم علیہ السلام کا سفر حج ہوگا انشاءاللہ. اس میں بہت سے مسائل بھی آئیں گے, بہت سی محبت بھری چیزیں بھی آئیں گی, بہت سے احکامات بھی آئیں گے, اور پھر ہم تصور میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کو پڑھیں گے, سنیں گے. اللہ رب العزت ہمیں اس پاک گھر کا حج اور وہاں کا طواف نصیب فرمائے, اور جو حضرات تشریف لے جا رہے ہیں اللہ ان سب کا سفر مقبول فرمائے, اور رب کریم اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ اللہ اس گھر کے شرف میں, عزت میں, اور اس کے وقار اور اس کی شان میں اضافہ فرمائے, اور ہمیں بار بار اس مقام پر حاضری کا اللہ کریم شرف جو ہے وہ نصیب فرمائے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک پر ختم کرتے ہیں.
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حج اور عمرے کرتے رہا کرو، کیونکہ یہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے ہی دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی کے اندر سونا یا لوہا ڈال کر زنگ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ محتاجی کو دور کرنے کا نسخہ بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج اور عمرے کو فرمایا۔ فقر اور محتاجی بھی اس سے دور ہوتی ہے، گناہوں سے بھی بندہ پاک ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں پہ حج فرض ہے انہیں اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، انہیں فوری طور پہ اپنے حج فرض کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرات، جیسا کہ کل